السلام علیکم. آج یونٹ 6 سٹارٹ کریں گے. یونٹ 6 کا ٹائٹل ہے وٹس وین فیلڈ لائک. تو سب سے پہلے ووکیبلری اسٹڈی کرتے ہیں. تو ووکیبلری میں سب سے پہلا ورڈ ہے وزٹ. وزٹ کی اردو معنی ہے کہیں جانا. انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں میٹ اور سی. پوسٹ آفس ڈاک خانہ, an organization from where letters are sent outside. Community مشترکہ, group of people, society. Bay Khalij, land covered by water on 3 sides. Marina, چوٹی بندرگاہ, harbor, port. Size حجم, range. یہاں پر جی کے بعد ای لگانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. Volume, locate, place, position, situate. State, province, match, competition, race. Map, chart, atlas, drawing, printed, imagine, act as if. Party, social gathering, festivity. Drugstore, pharmacy, a medicine shop. Store, warehouse, depot. Library, reading room, study center. Supermarket, superstore, shop. Community college, a college made from community donations. Bank, an organization that keeps your money. Fire station, आग बुझाने वाले, firehouse, company that offers firefighters. Church, a building where Christians gather and pray. City hall, a gathering hall. Avenue, boulevard, street, road. Elementary school, school they teach from grade 1 to 6. Destination, purpose, target. Destination مقصد کو کہتے ہیں. Come along, ساتھ چلنا. Come with, come together. Exception, omission, exclusion. Event, proceedings, happenings. Indent, displace, move in. Help, assist, facilitate. تو یہ ووکیبلری آپ لوگوں نے سیکھنی ہے انگلش میں, اور پھر آخر میں یونٹ کے آخر میں آپ لوگوں کا ایک ڈکٹیشن ہوگا, ایک ٹیسٹ ہوگا اسی ووکیبلری میں. What's when field like? when field کیسا ہے. Gloria Rivera is in New York City. Gloria Rivera نیو یارک سٹی میں ہے. She is visiting her old school. وہ اپنی پرانی اسکول کو چکر لگا رہی ہے. It's 3:30. یہ 3:30 ہے. And school is out for the day. اور اسکول جو ہے وہ دن کے لیے بند ہے. She is talking with her friend Janet Levin. وہ اپنی دوست جینٹ لیون کے ساتھ باتیں کر رہی ہے. تو جینٹ کہتی ہے where are you going now Gloria? Gloria, اب آپ کہاں جا رہی ہو. Gloria جواب دیتی ہے to the post office, ڈاک خانے کو. What about you? اور تم. Janet, home, گھر. But let's get a soda first. لیکن سب سے پہلے ایک سوڈا پیتی ہے. Gloria, good idea. اچھا آئیڈیا. تو پھر جینٹ پوچھتی ہے وٹس وین فیلڈ لائک گلوریا. گلوریا وین فیلڈ کیسی جگہ ہے. گلوریا جواب دیتی ہے اٹس اسمال بٹ اٹ ہیز ایوری تھنگ. یہ چھوٹی جگہ ہے لیکن اس میں سب کچھ ہے. a lot of nice stores, بہت سارے stores in a community college, اور ایک مشترکہ کالج. جینٹ پوچھتی ہے is it pretty? کیا یہ خوبصورت ہے. گلوریا کہتی ہے yes it is, ہاں یہ ہے. It's on a bay, یہ بے پر ہے. It has a nice marina, اس میں ایک خوبصورت مرینا ہے. Why don't you come for a visit? آپ چکر کے لیے کیوں نہیں آتی. جینٹ کہتی ہے that's a great idea, یہ ایک عمدہ آئیڈیا ہے. Presentation number 1, asking about the location and size of cities. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوکیشن کے بارے میں کویشچن کیسے کریں گے. تو جب ہم لوکیشن کے بارے میں کویشچن کرتے ہیں تو ہم WH ورڈ ویئر کو استعمال کرتے ہیں. ویئر کی معنی ہے کہاں. تو یہ جو ہے اٹ از WH اور انفارمیشن کویشچن ورڈ. یہ ویئر جو ہے یہ WH یا انفارمیشن کویشچن ورڈ ہے. WH ورڈ اس لیے ہے کہ اس میں یہ W اور H آتے ہیں اس لیے. اور انفارمیشن کویشچن ورڈ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اس ورڈ کی مدد سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں. فار ایگزامپل ویئر آر یو فرام, تو یہاں پر میں انفارمیشن لیتا ہوں اور کویشچن کرتا ہوں, اس لیے ہم اسی انفارمیشن کویشچن ورڈ کہتے ہیں.
We used to ask about location. یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم لوکیشن کے بارے میں کویشچن کرتے ہیں. لوکیشن کی معنی ہے جگہ. فار ایگزامپل where is your academy؟ آپ کی اکیڈمی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر میں اکیڈمی کی جو لوکیشن ہے اس کے بارے میں جب کویشچن کرتا ہوں تو where استعمال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو لوکیشن کے لیے ہم where استعمال کریں گے. فار ایگزامپل where do you live؟ where is your college؟ where is your father؟ where is my mobile؟ like that. اسی طرح آپ کویشچنز کر سکتے ہیں. asking about the location and size of cities. تو cities کی سائز کے بارے میں جب ہم کویشچن کرتے ہیں تو ہم as a more والا اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں. as it big، as it small، like that. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں where is Houston؟ Houston کہاں پر ہے؟ it's in Texas. یہ ٹیکساس میں ہے. تو ٹیکساس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو گرامر انگلش میں کیا ہے. ان جو ہے وہ پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن کیا ہے؟ اٹ از اے پارٹ آف اسپیچ. یہ پارٹس آف اسپیچ میں سے ایک پارٹ ہے. وی یوز ٹو شو دا ریلیشن آف اے ناؤن. ہم یہ استعمال کرتے ہیں جب ہم ناؤن کا ریلیشن شو کرتے ہیں اور پروناؤن یا پروناؤن کا ٹو دا ادر ورڈز ان اے سینٹینس، باقی الفاظ کے ساتھ ایک جملے میں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر میں ناؤن کا ریلیشن شپ شو کروں گا باقی ورڈز کے ساتھ ایک جملے میں تو میں اس کے لیے پریپوزیشن کا استعمال کروں گا. فار ایگزامپل کامران از ان دا کلاس روم. کامران جو ہے وہ کلاس روم میں ہے. یہاں پر اس سینٹینس میں کامران جو ہے یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے، دا کلاس روم یہ اور الفاظ ہے، اور ان جو ہے یہ اس ناؤن اور یہ جو ورڈ ہے اس کا ریلیشن شو کرتا ہے کہ کامران کا جو پوزیشن ہے وہ کلاس روم میں ہے. ٹھیک ہے، تو ان جو ہے یہ پریپوزیشن ہے. اسی طرح میں نے یہ ڈیفینیشن میں کہا کہ یہ پروناؤن کا ریلیشن بھی ظاہر کرتا ہے باقی ورڈز کے ساتھ. فار ایگزامپل شی از نیئر دا کچن، وہ کچن کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو شی جو ہے اس سینٹینس میں پروناؤن ہے اور نیئر جو ہے یہ کچن اور شی کا تعلق شو کرتا ہے کہ شی از نیئر دا کچن، وہ کچن کے قریب ہے. ویئر از ہاؤسٹان؟ ہاؤسٹان کہاں پر ہے؟ ویئر کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب لوکیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو انہوں نے لوکیشن دے دیا اٹس ان ٹیکساس، یہ ٹیکساس میں ہے. اچھا، سٹیز کے لیے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر میں دیکھتا ہوں فیس بک پر جب لوگ چلے جاتے ہیں پشاور تو وہ اسی طرح لکھتے ہیں آئی ایم ایٹ پشاور. جب وہ سوات چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئی ایم ایٹ سوات. یہ بالکل غلط ہے. ہم ان کا استعمال کریں گے آئی ایم ان پشاور، آئی ایم ان سوات. ٹھیک ہے، یہ ٹیکساس ایک سٹی ہے. تو اب سائز کے بارے میں جب پوچھتی ہے تو پوچھتی ہے از اٹ بگ؟ کیا یہ بڑا ہے؟ یس اٹس ویری بگ، ہاں یہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ان کی معنی ہے میں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ میں کلاس میں ہوں. ٹھیک ہے، آئی ایم ان دا کلاس. ویئر از بے ٹاؤن؟ بے ٹاؤن کہاں ہے؟ اٹس نیئر ہاؤسٹان، یہ ہاؤسٹان کے قریب ہے. از اٹ بگ؟ کیا یہ بڑا ہے؟ تو ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں نو اٹس اسمال اور اٹس ناٹ ویری بگ. ان دونوں سینٹینسز کا سیم مطلب ہے، نہیں یہ چھوٹا ہے، یہ بہت بڑا نہیں ہے. پروننسیشن نمبر 2، ریپیٹ دا کویشچنز کو ریپیٹ کرے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آواز کو سلو کریں گے، اسٹریس دیں گے لیکن سلو کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے. جب یہاں پر ہم یہ پروننس کریں گے تو آواز کو تیز کریں گے. ٹھیک ہے، WH کویشچنز میں زیادہ تر آواز سلو ہو جاتا ہے آخر میں، لیکن ان کویشچنز میں ایز اے مار والے جو کویشچنز ہیں ان میں آواز تیز ہو جاتا ہے. ویئر از لاس اینجلس؟ ویئر از لاس اینجلس؟ ویئر از پیرس؟ ویئر از پیرس؟ ویئر آر یو فرام؟ ویئر آر یو فرام؟ Is it big? Is it big? Is it pretty? Is it pretty? Is it nice? Is it nice? Practice number 3. Repeat the names of the cities and states after your teacher. Locate the cities on the map and find out which states they are in. Match the city with its state. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ names جو ہے ریپیٹ کرنے ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سی جو سٹی ہے وہ کون سی اسٹیٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سان فرانسسکو ایز ان کیلیفورنیا. یہ 1 نمبر جو ہے یہ آپ کے لیے آلریڈی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا ہم کریں گے
ہاؤس ٹاؤن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کسی طرح لکھ سکتے ہیں. آپ لوگ یہاں پر آ جائے, یہاں دیکھ لیں ہاؤس ٹاؤن یہاں پر ہے, اور یہ بڑا جو ہے یہ اسٹیٹ ہے. یہ بڑی جو لکھی ہوئی ہے انہوں نے یہ اسٹیٹس ہے, اور یہ جو چھوٹی ہے یہ سٹیز ہے. تو ہاؤس ٹاؤن جو ہے یہ ٹیکساس کے اسٹیٹ میں آتا ہے. تو ہم لوگ اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہاؤس ٹاؤن از ان ٹیکساس. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پھر آپ لوگوں نے بے ٹاؤن دیکھنا ہے, اسی طرح شکاگو, ایلجن ایٹسٹرا. آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک ضرور کرنا ہے. پریکٹس نمبر 4, work with the partner, ask about the location and size of the cities on the map, follow the conversation models in one. تو آپ لوگ پریکٹیکل بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل, where is Peshawar? It's in Khyber Pakhtunkhwa. Is it big? Yes, it's very big. تو اسی طرح آپ لوگوں نے یہ پریکٹس کرنا ہے. پریکٹس نمبر 5, work as a class, کلاس کی طرح کام کریں. make a list of big and small cities that you know. آپ لوگوں نے ان سٹیز کا ایک لسٹ بنانا ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں, چھوٹے اور بڑے جو سٹیز ہے. Ask and answer questions about their location and size. آپ لوگوں نے پھر ان کے سائز اور لوکیشن کے بارے میں پوچھنا ہے. تو آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہوگا کہ جب ہم لوکیشن کے بارے میں کویشچن کرتے ہیں تو ہم ویئر کا استعمال کرتے ہیں. ویئر از پشاور. جب ہم سائز کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ایز اے مارک کا جو اسٹرکچر ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. ایز اٹ بگ, رائٹ. اسی طرح فار ایگزامپل ایک پیرس پر ایک ایگزامپل ہے. ویئر از پیرس, پیرس کہاں ہے؟ تو یہاں پر یہ پیرس کی لوکیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں. اٹس ان فرانس, یہ فرانس میں ہے. از اٹ بگ, کیا یہ بڑا ہے؟ اٹس ویری بگ, یہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے. کراچی, ویئر از کراچی؟ اٹس ان سندھ. از اٹ بگ؟ اٹس ویری بگ. پریزنٹیشن نمبر 6, asking about place of origin اور ہوم ٹاؤن. جب ہم اوریجن اور ہوم ٹاؤن, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جگہ کے بارے میں کویشچن کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ جب ہم اوریجن اور ہوم ٹاؤن, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوکیشن کے بارے میں کویشچن کرتے ہیں تو ہم ویئر کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل, ویئر آر یو فرام, آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں ٹیکوما سے ہوں. ویئر از دیٹ, یہ کہاں پر ہے؟ نیئر سیٹل واشنگٹن, یہ واشنگٹن سیٹل کے قریب. What's it like, یہ کیسا ہے؟ It's small, یہ چھوٹا ہے, but nice, لیکن یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے اس پر انٹریکشن کرنا ہے. آپ لوگ اپنے ساتھ ایک پارٹنر کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور pretend you are at a party. فرض کریں کہ آپ ایک پارٹی میں ہیں. You are talking to someone new, آپ کسی نیو بندے سے بات کر رہے ہو. Practice this conversation with a partner, اس بندے کے ساتھ یہ جو conversation ہے یہ پریکٹس کریں. فار ایگزامپل, آپ لوگوں کے ساتھ اگر کامران ہے, where are you from, تو کامران جواب دے گا I am from Peshawar. Where is that? It's in Khyber Pakhtunkhwa. What's it like? It's very big. اسی طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پریزنٹیشن نمبر 8, لوکیٹنگ پلیسز ان اے سٹی. شہر میں, سٹی میں جگہ کو چننا یا جگہوں کو دیکھنا. تو سٹیز میں ڈفرینٹ پلیسز ہوتے ہیں جیسے کہ لائبریری, پارک اینڈ جنرل اسٹورز, سپر اسٹورز, میٹرو ایٹسٹرا. تو آپ لوگ یہ کیسے جانیں گے؟ اسٹور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ اسٹور ایک جنرل ورڈ ہے. اسٹور کا مطلب یہ ہے جب ہم کہیں پر سامان کو ذخیرہ کرتے ہیں تو اسی اسٹور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈرگ اسٹور میں ہم دوائیوں کو ذخیرہ کرتے ہیں. لائبریری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر بہت سارے بکس پڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہم ان بکس کو اسٹڈی کرتے ہیں. سپر مارکیٹ ایک بہت بڑا مارکیٹ ہوتا ہے جہاں پر ہر چیز ملتا ہے اور بہت سارے دکانیں ہوتے ہیں یا ایک دکان ہوتا ہے, ان میں سب چیزیں مل جاتی ہیں. کمیونٹی کالج یہ ایک ایسے کالج ہوتا ہے جو مشترکہ طور پر بن جاتا ہے لوگوں کے ڈونیشنز کی وجہ سے. بینک تو آپ لوگ جانتے ہوں گے جہاں پر لوگ پیسے جمع کرتے ہیں, پیسے نکلواتے ہیں, سیلریز وہاں سے لیتے ہیں. پوسٹ آفس داخانے کو کہا جاتا ہے. فائر اسٹیشن وہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر فائر یعنی آگ بجھانے کا عملہ موجود ہو. پولیس اسٹیشن تانے کو کہتے ہیں. یہاں پر جے نمبر میں کہتے ہیں ویئر از دا بک اسٹور, بک اسٹور کہاں ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک سٹی میں ہیں اور آپ لوگ بک اسٹور کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو اسی طرح کہہ سکتے ہیں ویئر از دا بک اسٹور. انہوں نے جواب دیا اٹس رائٹ ہیئر. اٹس رائٹ ہیئر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل قریب ہے, یہ یہاں پر ہے بس.
Where are the schools? Schools کہاں پر ہے? Here is one, ایک یہاں ہے, here is another, دوسرا یہاں ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر انہوں نے where is کا استعمال کیا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ بک سٹور جو ہے یہ ایک ہے, تو اس لیے اس کا استعمال ہم سنگولر ناؤن کے ساتھ کرتے ہیں. یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو اسکولز ہے, جب پلورل ناؤنز ہوتے ہیں تو ہم آر کا استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اسٹور ایز اے جنرل ورڈ, آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ اسٹور ایک جنرل ورڈ ہے, جنرل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بک اسٹور سیلز بکس, اور اسٹور سے پہلے جب بکس آتے ہیں, بک آتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بکس کا ذخیرہ ہو, ٹھیک ہے. کینڈی اسٹور سیلز کینڈی, کینڈی کا اسٹور جو ہوتا ہے وہ ٹافیاں بیچتا. اچھا تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اردو میں کوئی مسٹیکس ہوتا ہے تو اس کے لیے آئی ایم ریئلی سوری, بیکاز جو مائی مادر ٹنگ ہے وہ ہے پشتو, اور اردو جو ہے وہ اچھی طرح مجھے نہیں آتی, تو اس لیے اگر مسٹیک ہوتا ہے تو اس کے لیے سوری. یہ بک ایسا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ٹیچ ہوتا ہے, تو میرا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ ویڈیوز اگر لوگ کراچی میں دیکھتے ہیں, لاہور میں دیکھتے ہیں, تو آپ اگر میں پشتو میں لیکچر ریکارڈ کروں تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ ہو. پریکٹس نمبر 9 کی طرف آتی ہے. ورک ود پارٹنر, ٹیک ٹرنز آسکنگ اباؤٹ دیز پلیسز آن دا میپ آف انفیلڈ, یوز دا کنورسیشن ماڈلز ان 8. تو ہم لوگ اب ان جگہوں کے لوکیشنز کے بارے میں کویشچن کریں گے, ٹھیک ہے. یہ انفیلڈ کا میپ ہے تو اس سے ہم کویشچنز کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ کنورسیشن ماڈلز 8 جو ہے آپ لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہے. تو یہ پریزنٹیشن نمبر 8 ہے. اس میں جو کنورسیشن ہے وہ یہ ہے, ویئر از دا بک اسٹور, اور انہوں نے سیمپل جواب دیا تھا اٹس رائٹ ہیئر, تو ہم لوگوں نے بھی سیمپل جواب دینا ہے. ہم کویشچن بنائیں گے, ویئر از میرینا, اٹس رائٹ ہیئر. ویئر آر دا ہوٹلس, دے آر رائٹ ہیئر. بس اسی طرح آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک کرنا ہے. پریزنٹیشن نمبر 10, لوکیٹنگ پلیسز آن اسٹریٹس. اسٹریٹس پر ہم جگہوں کو کیسے لوکیٹ کریں گے. ویئر از کینیڈی وینیو, کینیڈی وینیو کہاں پر ہے, اٹس رائٹ ہیئر, یہ بالکل قریب ہے. واٹس آن کینیڈی وینیو, کینیڈی وینیو پر کیا ہے, دا وینفیلڈ تھیٹر, دیٹ مینس کہ کینیڈی وینیو پر وینفیلڈ کا تھیٹر ہے. ویئر از دا روما ریسٹورانٹ, روما ریسٹورانٹ کہاں پر ہے, اٹس آن پرنس اسٹریٹ, یہ پرنس اسٹریٹ پر ہے. اچھا ایک بات نوٹ کریں آپ, آن جو ہے یہ ہم روڈ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم آن دا روڈ, یہ ہم اسٹریٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مائی ہاؤس از آن مین اسٹریٹ. پریکٹس نمبر 11, ورک ود پارٹنر, لوکیٹ دیز اسٹریٹس آن دا میپ آف انفیلڈ آن پیج 61. تو ہم لوگ سب سے پہلے یہ جو اسٹریٹس ہے لائک کینیڈی وینیو, وینفیلڈ وینیو, ان کو لوکیٹ کریں گے پیج نمبر 61 پر. ٹاک اباؤٹ واٹس آن ایچ اسٹریٹ, اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہر اسٹریٹ پر کیا ہے. فالو کنورسیشن ماڈلز اے اینڈ بی اینڈ 10. اے اور بی کا کنورسیشن کی جو ماڈلز ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. تو ایک نمبر کو دیکھیں, کینیڈی وینیو. تو کینیڈی وینیو ہم اس طرح کر سکتے ہیں, ویئر از کینیڈی وینیو, اس کا سمپلی جواب دینا ہے اٹس رائٹ ہیئر. کینیڈی وینیو کہاں پر ہے, یہ بالکل یہی ہے. واٹس آن کینیڈی وینیو, کینیڈی وینیو پر کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے کویشچن کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر آ کے کینیڈی وینیو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. کینیڈی وینیو کہاں پر ہے, کینیڈی وینیو جو ہے وہ یہاں ہے, ٹھیک ہے. یہ کینیڈی وینیو ہے. اور اگر آپ لوگ دیکھیں یہ جو وینفیلڈ تھیٹر ہے یہ کینیڈی وینیو پر ہے, ٹھیک ہے. تو کویشچن میں تھا واٹس آن کینیڈی وینیو, کینیڈی وینیو پر کیا ہے, دا وینفیلڈ تھیٹر. دیٹ مینس کہ وینفیلڈ تھیٹر ہے ان پر. اسی طرح کویشچن کرنا ہے, ویئر از وینفیلڈ وینیو, اٹس رائٹ ہیئر. واٹس آن وینفیلڈ وینیو, آپ لوگ کہہ سکتے ہیں دا ٹرین اسٹیشن, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے دیکھنا ہے, میں نے اپنے آپ سے بتا دیا آپ لوگوں کو, لیکن آپ لوگوں نے وینفیلڈ کا جو میپ ہے وہ دیکھنا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. پریکٹس نمبر 12, ورک ود پارٹنر, ٹیک ٹرنز آسکنگ فار دا لوکیشن آف دیز پلیسز. اب ان جگہ جو ہے ان کی لوکیشنز کے بارے میں کویشچنز کرنے ہیں. فالو کنورسیشن ماڈل سی اینڈ 10. 10 میں جو کنورسیشن کے ماڈل ہے سی وہ فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل ہاسپٹل,
تو اسی طرح کرنا ہے ویئر از دا ہاسپٹل، ہاسپٹل کہاں پر ہے. تو ہم یہاں پر آ جائیں گے ونفیلڈ کی میپ پر، دیکھ لیں گے یہ ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہاسپٹل ہے اور یہ جو ہے یہ ہاسپٹل اس اسٹریٹ کے اوپر، اس روڈ کے اوپر واقع ہے. تو اس کا نام ہے مین اسٹریٹ، یہاں پر لکھا ہے مین اسٹریٹ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے جواب میں لکھنا ویئر از دا ہاسپٹل، اٹس آن مین اسٹریٹ، یہ مین اسٹریٹ پر ہے. اچھا، لیسننگ کو ہم اسکپ کرتے ہیں. اسی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لیسننگ کا جو سورس ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو بیسیکلی میں نے یہ نہیں پڑھا تھا جب میں لینگویج کا یہ کورس کر رہا تھا، کیونکہ اس اکیڈمی میں یہ موجود ہی نہیں تھی. تو اس لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں یہ موجود ہی نہیں ہے، تو یہ ہم اسکپ کریں گے. پریزنٹیشن نمبر 14، asking about destination، ڈیسٹینیشن کے بارے میں پوچھنا. inviting someone to come along، کسی کو انوائٹ کرنا کہ آپ میرے ساتھ چلے جائے. تو ہم لوگ کسی سے ان کے مقصد کے بارے میں کیسے پوچھیں گے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، یا کسی کو یہ کیسے بتائیں گے کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے. تو سب سے پہلے یہ جو اسٹرکچر ہے use to the plus place to give destination، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. to the plus place، ڈیفینیشن کیا ہے؟ The structure is used to give someone the destination. اس کا مطلب یہ ہے یہ اسٹرکچر ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کو اپنے مقصد کے بارے میں بتاتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کسی نے مجھ سے پوچھا where are you going، آپ کہاں جا رہے ہیں، میں کہوں گا to the post office. اب پوسٹ آفس جو ہے یہ میرا مقصد ہے، میں پوسٹ آفس جا رہا ہوں، میرا کھانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے میں to the کا استعمال کروں گا جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے. اس کے بعد پلیس کا استعمال کیا ہوا ہے، پوسٹ آفس. ٹھیک ہے، تو یہ ہم ڈیسٹینیشن کے لیے اسٹرکچر استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم جب کہیں جا رہے ہو تو اس سے پہلے ٹو دا لگائیں گے، لیکن کچھ ایکسیپشنز کیسز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہ ایسی ہے کہ اس سے پہلے ہم ٹو دا کا استعمال نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، اگر میں گھر جا رہا ہوں اور کس نے مجھ سے پوچھا ویئر آر یو گوئنگ، تو میں ایسا نہیں کہوں گا ٹو دا ہوم اور ٹو ہوم، میں سمپلی کہوں گا ہوم. ویئر آر یو گوئنگ، ہوم. اگر آپ سے کس نے پوچھ لیا ویئر آر یو گوئنگ، آپ لوگ کہیں گے ہوم. جب آپ کام پہ جائیں گے ٹو ورک، ٹو دا ورک آپ لوگ نہیں کہہ سکتے. اسکول کے لیے ٹو اسکول، ٹو دا اسکول نہیں کہہ سکتے. چرچ کے لیے ٹو چرچ. اچھا، اب آپ لوگوں نے پوچھنا کیسے ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، اور کسی کو انوائٹ کیسے کرنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے. گلوریا کہہ رہی ہے ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہو. مائک جواب دیتا ہے ٹو دا پوسٹ آفس، ڈاک خانے کو. گلوریا پوچھتی ہے ویئر از دیٹ، دیٹ مینس کہ پوسٹ آفس کہاں پر ہے. مائک نے جواب دیا اٹس آن چرچ اسٹریٹ، یہ چرچ اسٹریٹ پر ہے. وائی ڈونٹ یو کم along، آپ میرے ساتھ کیوں نہیں آتی. گلوریا نے کہا اوکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا، یہ پریکٹس جو ہے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. pretend you are new in Winfield، فرض کریں کہ آپ ونفیلڈ میں نہیں ہے. you meet a friend، آپ لوگ ایک دوست کے ساتھ ملتے ہیں. find out where he or she is going، آپ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی کہاں جا رہے ہیں. he or she will suggest that، وہ آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کریں گے you come along کہ آپ ساتھ چلے. use the conversation model in 14، جو یہ کنورزیشن ہے آپ لوگوں نے یہ استعمال کرنا ہے. ٹرین اسٹیشن، مین اسٹریٹ، تو آپ لوگ یہ کیسے کر سکتے. ٹرین اسٹیشن، مین اسٹریٹ. سب سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے ویئر آر یو گوئنگ، آپ کہاں جا رہے ہو. ٹو دا ٹرین اسٹیشن، ٹرین اسٹیشن کو. ویئر از دیٹ، یہ کہاں پر ہے. اٹس آن مین اسٹریٹ، یہ مین اسٹریٹ پر ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے یہ دوسرا کرنا ہے ویئر آر یو گوئنگ ٹو دا بس اسٹیشن. ویئر از دیٹ، اٹس آن اسٹیشن روڈ. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ریڈنگ نمبر 16، بیفور یو ریڈ، آپ کے پڑھنے سے پہلے واٹ انفارمیشن کین یو فائنڈ آن اے میپ، میپ پر آپ کون سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تو میپ پر ہم لوکیشنز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہاسپٹل کہاں پر ہے، ٹرین اسٹیشن کہاں ہے، یہ اسٹریٹ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے، تھنگز یو نیڈ ٹو نو، وہ چیزیں جو آپ کو جاننا چاہیے. لاس اینجلس از اے ویری بگ سٹی، لاس اینجلس ایک بہت بڑا شہر ہے. اٹ ہیز اسمال سٹیز ان اٹ، اس میں چھوٹے چھوٹے شہری بھی ہیں. سینٹا مونیکا، بیل ایئر، ہالی ووڈ اینڈ بیورلی ہلز آر اسمال سٹیز ان گریٹر لاس اینجلس. یہ جو سٹیز ہے یہ لاس اینجلس میں آتے ہیں. سینٹا مونیکا ایک شہر ہے لاس اینجلس میں، اسی طرح بیل ایئر، ہالی ووڈ اینڈ بیورلی ہلز. This map of Los Angeles shows the back streets and the location of hotels. یہ جو میپ ہے
یہ لاس اینجلس کے ہوٹلز کی لوکیشنز کو اور اسٹریٹس کو شو کرتی ہے. کولیجیمز اینڈ اسٹیڈیمز یوزلی لک لائک دس. اسٹیڈیمز جو ہوتے ہیں یا کولیجیمز جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر اسی طرح دکھائی دیتے ہیں. دے آر یوزلی فار اسپورٹس ایونٹس. یہ عام طور پر اسپورٹس ایونٹس کے لیے ہوتے ہیں. یہ لاس اینجلس کا میپ ہے, آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, غور سے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا ہے. آفٹر یو ریڈ, آپ کے پڑھنے کے بعد لک ایٹ دا میپ, آپ لوگوں نے میپ کو دیکھنا ہے. سے دیٹس رائٹ کہنا ہے, دیٹس رانگ کہنا ہے, اور آئی ڈونٹ نو یا مجھے پتہ نہیں یہ کہنا ہے. ڈاجر اسٹیڈیم از نیئر دا اوشین. یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاجر اسٹیڈیم جو ہے وہ اوشین کے قریب. تو اگر ہم میپ میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہے ڈاجر اسٹیڈیم اور یہ ہے اوشین, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہے. تو یہ جو سینٹینس ہے یہ رانگ ہے, تو ہم کہیں گے دیٹس رانگ. سیکنڈ نمبر, سینٹا مونیکا ہیز اے بیچ. سینٹا مونیکا پر بیچ ہے, تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ سینٹا مونیکا پر بیچ ہے یا نہیں. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے, آپ لوگوں نے یہ گھر پر ڈیٹیل کے ساتھ وہ میپ اسٹڈی کرنا ہے. رائٹنگ نمبر 17, کاپی دا سینٹینسز ان اے پیراگراف. یہ سینٹینسز آپ لوگوں نے پیراگراف میں کاپی کرنی ہے. اچھا, پیراگراف کیسے کہتے ہیں؟ تو جب سنگل سینٹینس ہوتا ہے یا سینٹینسز کا ایک گروپ ہوتا ہے جو ایک ٹاپک پر مبنی ہو, تو اسے پیراگراف کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بکس میں ڈفرینٹ پیراگرافس ہوتے ہیں. جب پیراگراف ختم ہو جاتا ہے, دوسرا پیراگراف شروع ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے, یا وہ جو نظریہ ہوتا ہے, وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہے, تو اسی لیے تو وہ دوسرے پیراگراف کو سٹارٹ کرتے ہیں. Indent the first sentence. See the example. آپ لوگ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. Capitalize the first word of every sentence. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انگلش میں جب ہم کوئی سینٹینس, کوئی پیراگراف لکھتے ہیں تو فرسٹ ورڈ ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے. The names of cities. Cities کی جو نیمز ہوتے ہیں وہ پراپر ہوتے ہیں, تو ہم کیپٹل سے سٹارٹ کرتے ہیں. States ہو گیا, اسی طرح کنٹریز کی نیمز پراپر ناؤنز ہوتے ہیں, تو ہم کیپٹل سے سٹارٹ کرتے ہیں. Put a period at the end of each sentence. اور ہر سینٹینس کے آخر میں ہم پیریڈ لگاتے ہیں, فل سٹاپ لگاتے ہیں. اچھا, یہ سینٹینس جو ہے یہ غلط ہے. لاس اینجلس از اے سٹی ان کیلیفورنیا. تو لاس اینجلس میں ایل کیپٹل کرنا ہے اور اے کیپٹل کرنا ہے. از اے سٹی ان کیلیفورنیا, کیلیفورنیا میں سی کیپٹل کرنا ہے اور فل سٹاپ لگانا ہے, ٹھیک ہے. 1 2 3 کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہ ایک پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے, پیراگراف میں 1 2 3 نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کون سا ورڈ پراپر ہے اور کون سا ورڈ کامن ہے. تو پراپر ورڈ کو یا سینٹینس جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے پہلے لیٹر کو ہم کیپٹل لکھتے ہیں اور آخر میں فل سٹاپ لگاتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے, آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. پریکٹیکل لینگویج پریزنٹیشن نمبر 1, آسکنگ فار ہیلپ ان یور انگلش کلاس. انگلش کی کلاس میں ہم ہیلپ کیسے لیں گے؟ I don't understand, مجھے سمجھ نہیں آتا. پلیز اسپیک مور سلولی, مہربانی کر کے سلولی بات کریں. Can I borrow a pen? کیا میں ایک پین ادھار لے سکتا ہوں؟ Can I have a piece of paper? کیا میں ایک پیپر ادھار لے سکتا ہوں یا کیا میں ایک پیپر لے سکتا ہوں؟ Asking for information in your English class. انگلش کی کلاس میں آپ لوگ انفارمیشن کے لیے کیسے کویشچنز کریں گے؟ What does town mean? ٹاؤن کا کیا مطلب ہے؟ It means small city. اس کا مطلب ہے چھوٹا شہر, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ لوگ دوسرا کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں, جیسا کہ what does English mean? It means a language like that. How do you say dash in English? For example, how do you say kursi in English? kursi آپ انگلش میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہے گا chair. How do you pronounce this word? یہ ورڈ آپ کیسے پروننس کرتے ہیں؟ For example, یہ ورڈ ہے, یہ وہ پروننس نہیں کر سکتا, تو آپ لوگ اسی طرح پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ ڈو یو پروننس دس ورڈ؟ وہ کہے گا انفارمیشن. انفارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پریزنٹیشن نمبر 2, ریسپونڈنگ وین یو ڈونٹ نو. آپ لوگ جواب کیسے دیں گے جب آپ کو یاد نہیں ہوگا, اور یو کینٹ ریمبر, اگر یہ آپ کی یادداشت میں نہیں یاد آ رہا. ہوز دس, یہ کون ہے؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے پتہ نہیں. واٹس دس, یہ کیا ہے؟ آئی ایم سوری, آئی کینٹ ریمبر, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے بس. تو یہ آپ لوگوں کا ڈکٹیشن ہے یونٹ 6 میں. جو ووکیبلری ہے اس کا ٹیسٹ ہے. آپ لوگوں نے ووکیبلری سیکھنی ہے اور انہی ورڈز میں آپ لوگوں نے
ٹیسٹ دینا ہے. یاد رکھیں کہ آپ لوگوں نے اردو کی معنی نہیں لکھنی, آپ لوگوں نے یہ معنی انگلش میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ یونٹ 6 ختم ہو جاتا ہے. ہم انشاءاللہ یونٹ 7 میں ملیں گے. خدا حافظ.